اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین. کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین. آلموسٹ ایٹ دی اینڈ آف سورہ بقرہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے قطرہ قطرہ کر کے ہمیں یہ سورہ، عظیم سورہ سیکھنے کا موقع دیا، اور جو کچھ بھی خیر ہم نے اس سے سیکھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحم اور کرم کی وجہ سے تھی. جو غلطی اور کوتاہی ہوئی وہ ہماری طرف سے تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس غلطی سے درگزر فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی لے آئے جو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے. ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار بنیں، اور اس کوشش میں جو غلطی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے کہ وہ اس سے درگزر کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی بہت پسند ہے کہ وہ غلطی کے بعد پلٹیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. صحیح ہے نا؟ اچھا، آیہ نمبر 267. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے. اللہ تعالیٰ ایمان کی نسبت سے ندا دے رہے ہیں اور بلا رہے ہیں. تو حضرت ابن مسعود جو تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان کی نسبت سے آپ کو پکارے تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں جو آپ نے سننا ہے اور کرنا ہے، اور یا پھر کسی چیز سے منع کر رہے ہیں جس سے رکنا ہے اور بچنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. یا ایھا الذین آمنو، آمنو پاسٹ ٹینس ہے، یہ ورب ہے، یہ فعل ہے. آمنو جو ایمان لائے. ٹھیک ہے. انفقو خرچ کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے خرچ کرو تم سب کے سب. ٹھیک ہے. کیا روٹ لیٹر ہوگا؟ نون فا قوف. نفقہ ٹنل کو کہتے ہیں، ایک طرف سے اللہ تعالیٰ دے تو دوسری طرف سے خرچ کرتے رہو، یہ مطلب ہے. من سے، طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے. ٹھیک ہے. طیبات روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ طیبہ. ما وہ جو، کسب تم کمائی کی تم سب نے. کسبہ کاف سین با، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہاتھ سے انسان کماتا ہے کوئی چیز، ہم کہتے ہیں نا یہ کسب ہے اس کا، یہ اس کا کرافٹ ہے، یہ اس کا کام ہے جس کے ذریعے سے وہ پیسے کماتا ہے، تو کسب. وَمِمَّا اور اس میں سے جو، یعنی خرچ کرو اس میں سے جو طیبات اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی، جو تم نے کمائی کی، اور اس میں سے بھی خرچ کرو. اخرجنا جو نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے. ہم کی ضمیر کس کے پاس جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اور اخرجنا کا روٹ کیا ہوگا؟ خراجیم. خرجا، خرجا کا مطلب نکلنا ہوتا ہے. تو اخرجنا نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے. اب دیکھیں ارتھ، اور ارتھ انگلش میں زمین کو کہتے ہیں نا، اور الارض ایک ہی جیسی ساؤنڈ بھی ہے. من الارض زمین میں سے، یعنی پھل پھولوں میں سے، زمین کی پیداوار میں سے، اس میں سے بھی خرچ کرو. ولا اور نہ، تیممو تم ارادہ کرو،
الخبیث ناپاک چیز کا، خبیث چیز کا ارادہ نہ کرو، منہ اس میں سے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، نون فا قاف ہی روٹ لیٹر ہے، ولستم اور نہیں ہو تم، بآخذیہ لینے والے اس کو، آخذ کس کو کہتے ہیں؟ فاعل کے وزن پہ ہے نا، آخذ لینے والا، حمزہ خا دال اس کا روٹ لیٹر ہے، الا مگر، ان یہ کہ، تغمضوا تم چشم پوشی برتو، غمضا اس کا روٹ لیٹر ہے، غین میم ضاد، یعنی کنی کترانا، چشم پوشی کرنا، اس کی طرف نہ دیکھنا، فی ہی اس میں، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو تم سب، انا کہ بے شک، اللہ تعالی، غنی بہت غنی ہے، حمید آپ سے آپ ہی تعریف والا ہے۔ غنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتنا امیر ہونا کہ کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہ ہونا، کسی کا محتاج ہی نہ ہونا، اور حمید کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ سے تعریف تھی، ہے، رہے گی، حامیم دال اس کا روٹ لیٹر ہے۔ تو اس کی رننگ ٹرانسلیشن ہم پڑھتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کوئی ردی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی شخص تمہیں دے تو ہرگز قبول نہ کرو، الا یہ کہ اس سے چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کائنات کی سب چیزیں اسی کی تعریف کر رہی ہیں۔ اچھا جی، اب ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نسبت سے پکارا ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہم غور فکر کی حالت میں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنے جا رہے ہیں، کیا ہم نے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں یہ پکا یقین ہے کہ ہمارا رب اپنی حکمت اور اپنی محبت کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے جو ہمارے اپنے فائدے کے لیے، اور ہمیں اس چیز سے روکتا ہے جو ہمیں نقصان دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ کسی مثال کو جوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اگر آپ ایک ماں کو دیکھیں کہ ماں کیا کہتی ہے، یہ گندی دکان ہے، اس دکان پہ نہیں جانا، اس دکان کی چیزیں نہیں خریدنا، یہ غلط کمپنی ہے، اس کمپنی میں نہیں جانا، ان لوگوں سے بات نہیں کرنا، تم ادھر جاؤ گے تو تم ایسے ہی ہو جاؤ گے، ایسے ہی رہو گے، کمپنی چھوڑو، چینج کرو اپنے دوستوں کو تاکہ تم بہتر لوگوں میں جاؤ اور تمہیں دنیا مختلف انداز سے نظر آئے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جب تک انسان ایک اس میں کمپنی میں رہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی ساری دنیا ہے، لیکن جب وہ اس غلط کمپنی سے باہر نکلتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا تو بہت وسیع ہے، دنیا تو بہت بڑی ہے۔ تو ماں اپنے تجربے اور اپنی محبت کی وجہ سے اس کو وہ باتیں بتا رہی ہوتی ہے، لیکن بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میری ماں مجھے زندگی انجوائے نہیں کرنے دیتی، ٹھیک ہے نا، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر بس یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنی حکمت کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں سے روکا ہے جو ہمارے ہی نقصان کے لیے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں نا تو ہمیں تو حکم ماننا اللہ تعالیٰ کا بہت آسان ہو جائے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رکنا بہت آسان ہو جائے میری بہنوں۔ لیکن ہم ایسے سوچتے ہی نہیں، ہم سوچتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے، نعوذ باللہ، اس میں کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی کانسیکوینس ہوگا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، اس کی کوئی ضرورت، اس کی مخلوق جو ہے نا وہ ضرورتوں کی ماری ہوئی ہے اور محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بادشاہ ہے، مالک الملیک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو کسی چیز کی تھوڑی یا کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اب پیچھے کی ساری آیتیں آپ نے پڑھی تھی، خرچ کرو، کیسے خرچ کرو، احسان نہ جتانا، تکلیف نہ دینا، بے عزتی نہ کرنا کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کھلے ماتھے کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ بہترین انداز میں صدقہ کرنا، پتہ نا آپ کو پیچھے ساری آیتیں انفاق فی سبیل اللہ کی تھیں۔
تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انفقو، وہ سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتانے کے بعد اب کیا کہا جا رہا ہے؟ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. انفقو، جب عربی میں کوئی حکم کا صیغہ آتا ہے نا، جیسے کمانڈ ہوتی ہے ڈو اٹ، تو اس کو کہتے ہیں امر. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، ٹھیک ہے نا. تو یہ امر کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب کے سب خرچ کرو. کس میں سے خرچ کریں؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ کس چیز میں سے خرچ کریں. من طیبات ما کسبتم، اس پاک مال میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی کی. اس کا مطلب ہے کہ اگر صدقہ حلال کمائی سے نہ ہو تو وہ قبول ہی نہیں ہوتا. صدقہ اگر حرام کمائی سے ہو تو حرام کمائی کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا ناراضگی، اور حرام کمائی کو خرچ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. نہ اس کی کمائی میں اللہ کی خوشی ہے، نہ اس کے خرچ میں اللہ کی خوشی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ خرچ بھی کرو تو کس میں سے؟ حلال، طیب، پاک، پاکیزہ مال میں سے جو تم نے کمائی کیا ہے. وہ کس طرح بھی کمائی ہو سکتی ہے، تجارت کے ذریعے سے کمائی ہو سکتی ہے، جاب کر کے کمائی ہو سکتی ہے، پودے فصلیں اگا کر کمائی ہو سکتی ہے، کوئی بھی آپ کا کسب ہو سکتا ہے، لیکن خرچ کرنا لازم ہے. اب وہ صدقات بھی ہو سکتے ہیں، اور لازم جو ہمارے اوپر ہے ہمارے اسلام کا حصہ وہ زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا. اور کیا وَمِمَّا، اور اس میں سے بھی خرچ کرو. اور کیسی کمائی؟ طیبات، جو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اخرجنا، نکالا ہے ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بات کریں کہ ہم نے نکالا ہے اس کو، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے. کتنی پیاری بات ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے. اس زمین کے اندر کوئی بیج پھینک دے اور کہے کہ میں خود سے اس کو اگاؤں گا. اس چھوٹے سے مہین سے بیج سے ایک پورا درخت، اور درخت کے اوپر ہزاروں کے حساب سے پھل یا ہزاروں کے حساب سے اس کے اوپر پتے اور اس کی شاخیں میں نکالوں گا، میں بناؤں گا، میں ان کو کاٹ کاٹ کے ان کی شیپ دوں گا. کر سکتا ہے کوئی؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. میری پیاری بہنوں، اگر کوئی یہ بھی کہہ دے نا کہ 10 پتوں میں رنگ بھر دو، تو ہم کہیں استغفر اللہ، ٹو ٹائرنگ، بہت تھکاوٹ والا کام ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو ایک ایک درخت پہ کتنے ہزاروں اور کروڑوں کے حساب سے پتے لگتے ہیں، اور پھر پھل کتنا پیارا آتا ہے. کیا اس کا رنگ ہوتا ہے، کیا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کیا اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے. کون ہے یہ سب کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخرجنا، ہم نے نکالا ہے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے. تو تم وہ جو اس میں محنت ڈالتے ہو اور جو کمائی کرتے ہو اس میں سے خرچ کرو. اب یہ کہ انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک لازم چیز ہے، اس کا وجوب ہے، یعنی وہ واجب ہے ہم پر ادا کرنی، اس سے کوئی چھٹی نہیں ہے. اور وہ آپ کے مال کا بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے جیسے نا ہم پورا پیزا کی پکچر بناتے ہیں اور اس میں سے 2.5 چھوٹا سا ایک پیس نکال کے کہتے ہیں یہ زکوٰۃ ہے. پورا مال کتنا بڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہہ دیا انجوائے کرو، اور یہ تھوڑا سا جو ہے نا صدقہ نکالو جو لازم ہے تمہارے پہ نکالنے. کیونکہ اگر ہم یہ نہ نکالیں تو ہمارے دل میں گریڈ، یہ لالچ اور یہ بخل بہت بڑا ہو جائے. یہ اس بخل کو کاٹنے کے لیے اور دوسروں کی مشکل کو محسوس کرنے کے لیے اور ان کو اپنی خوشی میں، اپنی کمائی میں شامل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لازم صدقہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اور صدقے کے لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو بھیج رہے تھے تو کیا کہا تھا کہ ایسا بھی نہ لینا کہ ان کی بہترین چیزیں لے لو زکوٰۃ میں، اور ایسا بھی نہ کرنا کہ بہت ہی بدترین میانہ درمیانہ مال لینا. لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو کیا چیز نہیں، اب ڈونٹس بتائے جا رہے ہیں. پہلے ڈوز بتائے گئے نا کہ انفقو، خرچ کرو، کس میں سے کرو یہ بھی بتا دیا. چاہے وہ آپ کان کھود رہے ہیں اور اس میں سے ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، زمین میں سے جو کچھ بھی نکلے گا اس میں سے بھی خرچ کرو. چاہے وہ اس کی پیداوار ہے پھلوں کی صورت میں، یا وہ کانے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کما رہے ہیں، یا کوئی بھی اس میں سے ایسی چیز نکل رہی ہے جس سے آپ کمائی کریں. وَلَا تَيَمَّمُوا، اور نہ تم ارادہ کرو. تیمم ایک اور بھی، تیمم بھی ہم کس کو کہتے ہیں نا، کس کو کہتے ہیں تیمم؟ پاکی کا ارادہ کرنے کے لیے. ہم جو وضو کی جگہ جو
مٹی سے پاکی اختیار کرتے ہیں اس کو تیمم کہتے ہیں نا. تو وہ ہم پاکی کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں کیا کہا ہے کہ نہ تم ارادہ کرو الخبیثہ ناپاک چیز کا، گھٹیا چیز کا، ردی چیز کا، کیونکہ وہ کسی محتاج کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے وہ چیز. جو بھی آپ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو اس کو دیکھ کے سوچ کے خرچ کریں، اور دوسرا یہ سمجھ لیں کہ یہ ہی پلٹ کے آپ کی طرف واپس آنا ہے قیامت کے دن. تو انسان ردی مال ایکسیپٹ کرتا ہے. جیسے ایک حدیث ہے نا کہ لا یحب احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم اپنے لیے ردی مال پسند کرتے ہیں، گندا گھٹیا مال پسند کرتے ہیں؟ نہیں نہ کرتے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ سوچ کے کوئی ہمیں دے، عزت کے ساتھ دے، ہمارے کام کی چیز دے، اچھی کوالٹی کی چیز دے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، تم یہ ارادہ نہ کرنا کہ تم گھٹیا ردی چیز دو، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، تم اس میں سے خرچ کرتے ہو، یعنی گھٹیا چیز میں سے خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اس حال میں کہ تم خود لینے والے نہیں ہو اس کو. تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم اس کو لو. کوئی اگر تمہیں وہی چیز دے رہا ہو اور تم کو استغفر اللہ، مگر کس طریقے سے تم لوگے اتنے گھٹیا مال کو، الا ان تغمضوا فیہ، کہ تم اس کی طرف دیکھو ہی نہ. تو ویسے اٹھا کے اور سائڈ پہ رکھ دو کہ دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، یہ تو نہ میں پہنوں گی نہ میں رکھوں گی، یہ تو پھینکنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، یہ سائڈ پہ کر دو. آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو لک ایٹ اٹ. یعنی ایسی چیز لوگوں کو نہ دو جو خود دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. اس میں بڑی مزے کی ایک سٹوری ہے کہ ایک جو بلڈر تھا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو چیزیں آپ اس دنیا میں دیں گے وہ آپ کو پلٹ کے قیامت کے دن ملنے والی ہیں. یہ چیزیں اللہ سبحانہ، یہ دنیا جو ہے نا آخرت کی کھیتی ہے نا، یہاں جو بوئیں گے وہاں پر وہ کاٹیں گے، بس یہ سمجھنے کی بات ہے. تو ایک بلڈر تھا، تو اس کو جو ٹھیکیدار تھا اس نے کہا کہ تم نہ ایک پوری کالونی تم نے بنانی ہے اس طرح کے گھروں کی، اور تم بنا دو. اس نے ساری محنت کی اور وہ سارے گھر بنا دی، اور جب وہ کالونی جو ہے وہ پورا کا پورا گھروں کا سیٹ کمپلیٹ ہو گیا تو اس نے اس کو ٹھیکیدار کو بتایا کہ سب بن گئے. تو اس نے کہا کہ ایک اور گھر بنانا ہے. اس نے کہا میں نہیں بناؤں گا. اس نے کہا پلیز بنا دو، میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے ایک اور گھر چاہیے، آپ پلیز اس کو بنا دو. اس نے کیا کیا، اس میں ردی مال لگایا، جلدی جلدی، جو مطلب اس نے جان چھڑانے والا کام کیا کہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے. اب میں بنا چکا ہوں، اپنا کام پورا کر چکا ہوں، اور یہ اس نے مجھے ایک اور گھر بنانے کو کہہ دیا. تو اس نے دل سے نہیں بنایا، اور جو کچھ بھی وہ کر سکتا تھا الٹ پلٹ اس نے کر کے تو وہ گھر کمپلیٹ کر کے تو اس کو کہا یہ گھر بن گیا. تو ٹھیکیدار نے وہ چابی اس کے ہاتھ میں دے کے کہا یہ آپ کے لیے ہے، یہ گھر میں نے آپ کو تو دینے کے لیے بنوایا تھا. اب آپ ذرا سوچیں کہ اس بلڈر کا کیا حال ہوا ہوگا کہ اوہ ہو، اگر یہ مجھے پتا ہوتا کہ یہ میرے لیے تھا تو میں اس کو کیسے سجاتا، کیسے خوبصورت بناتا، کتنی اس میں چن چن کی چیزیں لگاتا. پیسے تو اس نے دینے تھے، تو میں بہترین طریقے سے بنا سکتا تھا اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ میرے لیے. لیکن اس کو چونکہ نہیں پتا تھا اور تو اس نے اتنے برے طریقے سے بنایا. اب ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو تم اس دنیا میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا. دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے. تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں کبھی ایسی چیز نہ دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور کوئی آپ کو دے تو آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں. کبھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ڈونیشنز ہوتی ہیں اور کپڑے کی ڈونیشنز مانگتے ہیں. جیسے اب سیلاب آیا ہوا پاکستان میں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، اپنا کرم کرے، سب کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر حالات عطا فرمائے، آمین. تو کلوتھنگ ڈونیشنز ہوتی ہیں، تو آپ یقین کریں کہ جو والنٹیئرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے کپڑے لوگ دیتے ہیں جو ڈسٹ بن میں بھی پھینکنے کو دل نہیں چاہتا، دل کرتا ہے بندہ آگ لگا دے. گندے داغ لگے ہوئے پھٹے رگڑے ہوئے کپڑے جو کوئی اگر پلٹ کے ان کو دے تو وہ توبہ توبہ کریں، لیکن جب لوگوں کو دے رہے ہیں تو سمجھیں کہ ان کو تو قدر کرنی چاہیے، کم از کم کپڑا تو ہے نا. نہ دے ایسی چیز جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، وہ نہ دیں، ریسائکلنگ میں ڈال دیں. وہ
کاغذ بھی تو بناتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ چیزوں، وہ کہتے ہیں کہ ادھر ڈال دیں جو کپڑے اس قابل نہیں ہیں پہننے کے قابل. تو اللہ تعالیٰ وہی ہم کو بتا رہے ہیں کہ تم خبیث چیز کو دینے کا ارادہ نہ کرو کہ تم وہ خبیث چیزیں خرچ کرتے ہو کہ اگر وہ پلٹ کے تم کو دی جائیں تو تم ان کو دیکھنا بھی پسند نہ کرو. لے تو لو لیکن دیکھنا نہ پسند کرو. وَعْلَمُوا، اور علم حاصل کر لو اس چیز کا، اس چیز کو جان لو. عین لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے. علم ہمارے دین کا ایک بیسک عنصر ہے. پہلی وہی ہی علم کے بارے میں نازل ہوئی. اقرا، پڑھو، ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم سے بہت پیار ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کے لیے ایک پوری دنیا کھل جاتی ہے، اور علم آپ کے اعمال کو بہتر بنا دیتا ہے، آپ کی نیت کو سنوار دیتا ہے، آپ کی آخرت کو سنوار دیتا ہے. لیکن جب علم نہیں ہوتا تو انسان کیسے الٹے پلٹے کام کرتا ہے نا. جب نالج نہیں ہوتی تو انسان الٹے پلٹے کام کر لیتا ہے، اور پھر بعد میں جب علم آ جاتا ہے اس کے پاس تو وہ کتنا حیران ہوتا ہے کہ میں نے کیا تو کیا کیوں. لیکن پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں وَعْلَمُوا، جان لو، علم حاصل کر لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی، بہت غنی ہے، بہت امیر ہے، بہت بادشاہ ہے، بہت بلند ہے اس چیز سے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو. اس کو نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پیسے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے انفاق کی ضرورت ہے. وہ تو غنی ہے اور حمید، آپ سے آپ تعریف والا ہے، اس کو تعریف کی بھی حاجت نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ آپ نے خرچ کرنا ہے، تو یہ اللہ کے لیے نہیں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے بھلے کے لیے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ آس پاس کے انسانوں کا خیال کریں تاکہ آخرت میں آپ کی مشکلیں آسان ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کا فائدہ پلٹ کر ہماری ہی طرف آتا ہے، اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جاتا. یہ بات ہے اصل میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دل میں تڑپ دے دے کہ ہم ہر بندے کو دیکھیں اور اپنے آپ کو اس کے حالات میں رکھ کے سوچیں. اور پھر جو تڑپ پیدا ہوگی نا ہمیں اب ہمارے دل میں، جیسے اب یہ سیلاب والوں کا ہے، تو ہم اپنے دل میں سوچیں کہ ہم خدا نخواستہ اگر ہم اس حالت میں ہوتے تو ہمارے کیا دل چاہتا کہ سب طرف سے لوگ کیسے بارش کر دیتے مدد کی، کپڑے، کھانا، جوتے، پیسے، گھر بنانے کی مدد، جابز کریٹ کرنے کی، اب بزنس سیٹ اپ کرنے کی. کتنا کچھ ہم وہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا انسان کی کہ اللہ غیب سے مدد کر دے، کوئی فرشتہ بن کے انسان آ جائے میرے پاس اور میری مدد ہو جائے. تو ہم سب نے اپنے دل کھول کے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے اور یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بلند ہے کسی بھی محتاجی سے. اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر خدا نخواستہ ہم نہیں کریں گے تو وہ کسی اور سے کروا لے گا اپنے بندوں کی مدد. صحیح ہے نا. وہ کسی اور کو دے کے، اگر ہمارے دل میں خدا نخواستہ لالچ اور بخل ہے تو کسی اور کے ذریعے سے وہ کام، نیکی کا کام کروا لے گا اور لوگ کر بھی دیں گے. اور اللہ تعالیٰ خود سے بھی اس کی رحمتیں بہت بڑی ہیں، اس کی شان بہت بڑی ہے. جب وہ ہمیں خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ ہمارے اپنے بھلے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ اس سے ہماری زندگی آسان ہوتی ہے. صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. آخرت میں انسان کو سب سے بڑی جو ریگریٹ ہوگی، جو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس کر تو میں زمین اور آسمان بھر سونا بھی اگر میرے پاس ہو تو میں صدقہ کر دوں گا. صدقہ کرنے کی اس کو حسرت ہوگی. تو اس سے پہلے کہ وہ حسرت بن جائے، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ حسرت بن جائے، اس سے پہلے ہی ہم کیوں نہ اس کام کو کرنا شروع کر دیں. ہر چیز میں سے نکالیں، ہر چیز میں اپنی زکوٰۃ تو پوری ادا کریں، لیکن اس کے علاوہ صدقات میں بھی تیز ہو جائیں. ٹھیک میری پیاری بہنوں، چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری دی ہوئی چیزوں کو قبول کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے لالچ کو نکال کے فراخ دلی کو ڈال دے.
تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فراخ دل لوگ اچھے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود دینے والا ہے تو اس کو دینے والے انسان بھی اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والوں میں سے بنائے، لینے والوں میں سے نہ بنائے، ہمیں ہمارا ہاتھ اوپر رکھے جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، لینے والے اینڈ پہ نہ کرے ہم کو۔ آمین آمین آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔